بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے مرکب اضافی، حالانکہ پرسوں سے ٹاپک چل رہا ہے، کل ہم نے کچھ اگزامپل کیے اور جمائر ساتھ میں پڑھے، تو آج ہم ایک بار سے پھر سے جمائر کو دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ 6 ورڈ ہے جن کی 3 حالتیں لکھانا چاہوں گا، تاکہ وہ قرآن کے اندر بار بار استعمال ہوئی ہے تو آپ کے لیے آسانی رہے۔ میں ان کے اندر زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا آپ کو، بس آپ کو نارملی بیسک ان کی 3 حالت لکھا دوں گا تاکہ آپ کو ان کو وہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ جیسے عربی میں ابن بولتے ہیں باپ کو کیا بولتے ہیں؟ ابن۔ اب اس کی تین حالتیں جو قرآن میں ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتی ہے: ابو، ابا اور ابی۔ سمجھ میں آئی؟ ابو، ابا، ابی، ان تینوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ۔ یہ 3 حالتیں استعمال ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا: یا ابی بکر، یا ابا بکر، یا ابا بکر، ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا، یا ابا بکر، ابو بکر۔ تو یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ پہلا اس۔ دوسرا، بھائی کو اخن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اخن۔ سب سن رہے ہیں میری بات؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پلیز ایک بار کنفرمیشن کر دیں، مجھے عجیب لگتا ہے جب کوئی بولتا نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے میں دیکھو، ویسے بھی میں اسکرین کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نہیں دکھائی دے رہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بورڈ ہے اور میں ہوں، تو یہ بھی بڑا مشکل رہتا ہے کہ کسی لیپ ٹاپ وغیرہ کو دیکھ کے بولنا۔ تو اس کی 3 حالتیں کیا ہوگی اب آپ خود بتا سکتے ہیں، اوپر والی سیم: اخو، اخا، اخی۔ اب یہ تینوں حالتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ بھئی کہاں پہ حالت زر آتی ہے، کہاں پہ حالت نصب آتی ہے۔ نصب کا تو ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، نصب کا بھی انشاءاللہ جیسے ہمارا یہ سینٹنس کا کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں نصب کی بات کریں۔ اخو، اخا، اخی۔ تیسرا اس میں آپ کے پاس میں والا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا والا، اللہ ذل جلال، جلال اور اکرام والا ہے، تو کیسے کہتے ہیں؟ ذل، عربی میں ورڈ ہے زو، زو۔ تو یہ زو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا۔ اب آپ قرآن میں دیکھو گے ذل جلال والاکرام، اور اس کی 3 حالتیں لکھا دیتا ہوں آپ کو، قرآن میں کافی جگہ دکھے گی۔ زو، زا، زی، بس سمپل ہے اس کا، زو، زا اور زی۔ 4تھ ورڈ ہے منہ، منہ کو بولتے ہیں فمن، منہ کو کیا بولتے ہیں؟ فمن، منہ کو بولتے ہیں فمن۔ اب منہ کو فمن بولتے ہیں، ماؤتھ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ اب قرآن میں یہ فمن، فمن، فمن استعمال نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے استعمال ہوا: فو، فا اور فی، ٹھیک ہے، اس طرح سے استعمال ہوا 3 حالتیں۔ تو یہ میرا ایک بتانے کے لیے 4 ہی ورڈ بتاؤں گا، 2 ورڈ جو ہے وہ اب بتانے کی کوئی وہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، اس کی ایک بار آپ عدد کا ایک بار چارٹ میں اس کو ڈال دیں گے: ابو، ابا، ابی، ابوانی، ابوینی، ابوینی، آباہو، آباؤ، آباءن، آباؤن۔ یہ جمع مکسر ہے، چھوڑیے، آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کروں گا میں۔ تو اس طرح سے قرآن میں آپ کو ملے گا، جیسے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں: اخو، اخا، اخی، اخوانی، اخوینی، اخوینی۔ اور جمع مکسر اگر آپ اس کی دیکھیں گے: اخوان۔ آپ نے ایک پارٹی سنی مصر میں، اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ،
इख्वान का देखो, अखू है एक वाहिद है, इख्वान है जमा मुकस्सर है, ये इसका जमा है। अगर आपको यहाँ तक मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ये 4 वर्ड लिख लें, इतना याद कर लें कि इनकी 3 हालतें जो है वो इस तरह से कुरान में इस्तेमाल होती है। तो ये ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए यहाँ पे लिखा दिया, बाकी कोई कंफ्यूजन आपको आएगा नहीं इंशाल्लाह। इसके अलावा और क्या चीज़ रह गई थी? मुरक्कब इजाफी में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हामिद के घर का दरवाज़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके अंदर 2 की जगह 3 मुफरत हो। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हामिद के घर का दरवाज़ा, मैं आपको गैस करने का टाइम दूंगा, आराम से गैस करके बताएं कि इसको कैसे बनाएं। भाई देखो, यहाँ पे 2 तरह के मुरक्कब है, देखो एक तो ये है और एक ये है। अब आप इन दोनों को कैसे बनाते हैं, इसका पूरा निचोड़ कैसे निकालते हैं, मुझे बताएं। हेलो, बताएं। तीर जलाएंगे, ओके, कैसे चलाएं बताओ। सेम ही, उसके बाद में हाँ, अरबी में दरवाजे को बोलते बाबुन, तो लिख दिया बाबुन, ये लो। घर को बोलते बैतुन, लिख दिया बैतुन। दिमाग लगाएं आप, बहुत आसान है, कोई बड़ा मुश्किल कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। बाबुन बैतुन। हामिद को बोलते हैं हामिदुन। किसका हल्का करे बताओ। बाबुन का एराब हल्का कर दिया, बाबू, ठीक है। ये यानी मुजाफ आया आपकी नजर में सबसे पहले, तो इसको एराब हल्का कर दिया, अलिफ लाम इसके लगेगी नहीं, बाबू, ठीक है। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया बाबू। आगे बताएं। इसके अलिफ लाम लगेगा नहीं। बैतून को जर में ले जाएंगे, अच्छा। और हामिद को, अच्छा चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। असल में क्या है, यहाँ पे दो मुरक्कबे इजाफी मिल गए हैं, हामिद का घर और घर का दरवाजा। 2 मुरक्कबे इजाफी मिल चुके हैं। एक मिनट, 2 मुरक्कबे इजाफी यहाँ पे मिल चुके हैं। एक तो है हामिद का घर और घर का दरवाजा। दोनों कंडीशन के अंदर ये जनाब क्या बने, कॉमन बने। दरवाजा फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का मैंने आपको बता दिया भाई, वसीम भाई ने माशाल्लाह अच्छी कोशिश करके इसका तर्जुमा हमारे, इसका जो आएगा यहाँ पे वर्ड वो हमारे सामने लिख दिया। अब आप अगर यहाँ भी कोशिश करते तो यहाँ भी हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब हालत जर में ले जाना था इसको, हामिदिन। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि ये बीच में आ गया ना, तो इस पे दोनों रूल अप्लाई कर दो। दोनों रूल क्या हैं, दोनों के, इसके और इसके दोनों के रूल क्या हैं। अलिफ लाम नहीं आएगा, और अलिफ लाम नहीं आएगा, एराब भी हल्का होगा और हालत जर में चला। तीनों रूल इस पे लग गए। बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाजा। इस बीच वाले के ऊपर सारे रूल लगेंगे, यानी तीनों रूल लगेंगे। अलिफ लाम नहीं आएगा, एराब भी हल्का होगा और हालत जर में होगा। बाबू बैती हामिदन, हामिद के घर का दरवाजा। आगे एक एग्जाम्पल और ये करते हैं, और कुरान से भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। डोंट वरी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बहुत आसान है, और अगर आप 2-4 बार 5-7 बार पढ़ोगे
اللہ کے رسول کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا ہمیں بنانا ہے تو کس طرح بنائیں؟ سب سے پہلے تیر چلائیں. یہ چلا دیا تیر یہاں پہ اور یہاں پہ 3 تیر چلا دیے. ان کے عربک لکھ دیتا ہوں اصحاب. یہ ہو گیا اصحاب، یہ ہو گیا رسول، یہ ہو گیا اللہ. آگے دیکھو یہ پہلا ورڈ ہے اور یہ آخری ورڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے رول تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے اصحابو بغیر الف لام آئے گا اور تنوین اس کی ہٹ جائے گی یعنی اعراب ہلکا ہوگا. یہ ہو گیا. اور اس کا رول یہ ہے کہ یہ حالت جر میں جائے گا. اللہ ایک اس میں علم ہے. اب یہاں پہ جو رسولن ہے اس پہ دونوں رول اپلائی ہوں گے، بغیر الف لام اور اعراب ہلکا ہوگا اور حالت جر میں ہوگا. اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. اوکے. ایک ایگزامپل ہے موت کی یاد کی کثرت. موت کی یہ حدیث ہے، موت کی یاد کی کثرت. کثرت کو کثرت بولتے ہیں. کثرتن. اور یاد کو بولتے ہیں ذکرن. یاد کو کیا بولتے ہیں؟ اور موت کو موت بولتے ہیں. تو یہاں پہ موت اب بتائیں بھائی کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تیر ہم نے اعراب ہلکا. چلیے اس کو تو ہم نے کر لیا کہ کثرت. موتن کا موتی ہوگا یا الموتی ہوگا؟ اللہ جو ہے اس میں علم ہے، نام ہے. یہ حامد جو ہے وہ نام ہے ایک، الموتی. اب یہاں کے سب چپ ہو جاتے ہو، اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. یہی بات ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں، اور جتنی بار آپ پوچھیں گے اتنی بار بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی اسم حالت جر میں جائے، نصب میں جائے، کسی میں بھی جائے، آپ کو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کیا وہ معرفہ یا نکیر. آپ کو پہچان آنی چاہیے. پہچان کے لیے آپ کو 7 کیٹیگری دماغ میں ہونی چاہیے. سب سے پہلا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب کوئی آپ سے ترجمہ کروائے کوئی ایک یا کچھ کا، تب وہ نکیرہ ہوگا. اس کے علاوہ جو 6 کیٹیگری ہے، یعنی کسی کا نام ہے، کسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کسی کو جوڑنے والے الفاظ الذی الذین، یا پھر پروناؤن استعمال ہوئے ہیں، یا پھر کسی سے مطابقت قائم ہوئی ہے ایک دوسرے سے، تو یہ کچھ رول ہے. اگر یہ رول نہیں ہے، کوئی اسم آ رہا ہے عام طور پہ، تو اس کے آگے الف لام لازماً لگانا ہے. بس سیدھی ستری بات ہے. ٹھیک، کوئی بھی اسم. اب یہ اسم ہے موت. اب آپ کہیں گے یہاں کیوں نہیں لگائے؟ ارے یہاں کا تو رول یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام نہیں لگے گا. یہ مرکب اضافی کا رول ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہاں پہ الف لام سب سے پہلے لگتا. یہاں پہ رول ایسا ہے. کثرت الموتی، کثرت الموتی، موت کی کثرت. اب آگے ذکری. یہاں پہ جو بیچ والا ورڈ ہے اس پہ دونوں رول ہوں گے، بغیر الف لام، بغیر تنوین یعنی اعراب ہلکا، اور حالت زر میں.
اس پہ تینوں رول اپلائی ہوں گے. تو کثرتو ذکر الموتی حدیث ہے. سمجھ میں آئی آپ کو؟ موت ڈیفینیٹ کیسے ہے؟ نام ہے نا، اسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اصلی ریئل لائف سینیریو کی بات نہیں ہو رہی. موت تو ویسے بھی ڈیفینیٹ آئے گی، لیکن آپ بتائیں ایک موت ہوتی ہے نا، ہے نا؟ ایسے تو نہیں کہتے نا ایک جید آیا، ایک اکرم آیا. اکرم تو وہی ہے جو اکرم ہے. ایسے تو نہیں کہتے کہ کوئی وسیم آیا تھا. ارے وسیم آیا تھا تو مطلب وسیم ہی آیا تھا، کوئی تھوڑی ہوتا ہے وہ، ایک وسیم تھوڑی ہوتا ہے. ایک موت، کوئی موت، کچھ موت، اس طرح سے اسم استعمال کرتے ہیں ہم. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، دوبارہ 3 بار 10 بار 50 بار آپ اس بات کو ریپیٹ کریں کہ الف لام ہر اسم کے لگے گا جب تک کہ کوئی یا ایک یا کچھ کا ترجمہ نہیں ہوتا. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تب تک آپ معرفہ نکیرہ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ الف لام کس پہ نہیں آئے گا؟ وہ جو 6 کیٹیگری ہے نا، وہ آپ دیکھیں، ان پہ الف لام نہیں آئے گا کبھی بھی. کسی کا نام آ گیا تب تو الف لام آنا ہی نہیں ہے. بس یہ بات ہے، اور یہ رول میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اوکے. ابھی اور مرکب کو کمپلیکس کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آخری ایگزامپل ہے. اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد میں ہم پروناؤن پہ جائیں گے اور آگے بڑھیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ ایک مرکب اضافی ہے، یہ ایک مرکب اضافی ہے، اور یہ ایک مرکب اضافی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ 3 مرکب ہے، 1 2 اور 3. تو یہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ دونوں ہاتھ کو کیا بولتے ہیں؟ یدن سنگل ہاتھ ہوتا ہے، 2 ہاتھوں کو کیا بولتے ہیں؟ یدن، 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 یدانی، یدینی، یدینی، یدانی، آنی. ارے کیا ہو گیا تمہارے؟ آج موڈ میں نہیں ہے کیا پڑھنے کے؟ آج آپ کو موڈ نہیں ہے کیا پڑھنے کا؟ یدانی بغیر الف، دیکھو یدانی بغیر الف لام کے، اور حالت کس میں آئے گا؟ حالت جر میں آئے گا. پہلا ورڈ حالت جر میں آتا ہے. رفع میں بھی آ سکتا ہے، جر میں بھی آ سکتا ہے، اور نصب میں بھی آ سکتا ہے. یہ اس کی حالت رفع ہے، یہ بات یاد کرو آپ. آنی کی ساؤنڈ ہے، آنی. یدانی، یدینی، یدینی. ہاں یہاں پہ عینی کی ساؤنڈ آتی تو یہ حالت جر ہوتا ہے. یہ کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، پہلا اس میں. اب ہم اس کو بناتے ہیں ابو لہب. ابو لہب کا ترجمہ ہوگا ابو لہبن. لہبن. ٹھیک ہے، یہاں تک بنا رہا ہوں میں، ابھی تک ترجمہ اس کا جو کرنا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں. لہبی نہیں ہوگا، یہ نام ہے ایک، اور نام کے آگے الف لام نہیں لگتی، اور الف لام نہیں لگتی تو تنوین نہیں ہٹتی. ٹھیک ہے، یہ لہبن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پڑھیں پھر تبت یدا. پڑھیں. تبت یدا ابھی، ہاں پڑھے. تو یہاں پہ اب آپ کو کچھ بات یاد آئی کہ یہاں پہ جب بھی مثنیٰ ہو تو کیا ہوگا؟ نون اعراب الکیا ہونے کے اندر نون غائب ہو جائے گا، تو یہ بنے گا یدا. یدا. اور اس کو حالت جر میں لے جائیں گے ہم ابی. ابو ابا ابی. ابو ابا ابی. یاد ہے ابھی لکھایا تھا میں نے آپ کو 3 حالت ابو کی. تو
ये हालत जर में जाएगा ये पूरा सेंटेंस, और ये इसके ऊपर रूल अप्लाई होंगे बगैर अलिफ लाम और तनवीन हल्की होगी। अबू यदा अबी लहबिन, लहबिन सॉरी। तो ये अब कुरान की आयत पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए या टूट गए, जो भी तर्जुमा करे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। क्या फायदा दिया उसके माल ने और उसने जो कमाया, व मा कसब, जो उसने कमाया उससे क्या फायदा मिला उसे। तो ये कुरान जो है ना बड़ी ज़बरदस्त, जो डराना है ना इंजार कुरान का वाकई में। तो यहाँ तक किसी को बात समझ में नहीं आई है तो ज़रूर पूछें। हम दोबारा से एक बार प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन के अंदर हमने दो तरह के प्रोनाउन पढ़े। प्रोनाउन यानी ज़माइर, सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। तनवीन हल्की कब होती है सिस्टर? जब आगे अलिफ लाम लगे, और अलिफ लाम नाम के आगे लगता क्यों? क्योंकि वो खुद भी मारफा है, वो खुद मारफा है। तनवीन लगी रहेगी, ये तनवीन यहाँ पे वाव आएगा कुरान के अंदर, लहब्यूं, लहब्यूं मिल के पढ़ा जाएगा। जमाइर, जमाइर दो तरह के होते हैं, हालत रफा वाले और हालत नसब और जर वाले। प्लीज ये म्यूट करें, कोई आवाज आ रही है काफी। रफा नसब जर, मैंने कल आपको बताया था, रफा का चार्ट भी पढ़ाया था, नसब और जर का भी पढ़ाया था, याद हो गए आपको? सबको याद हो गए? कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इन्हीं का। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। रफा के रिपीट करते स्टार्ट करें आप, रफा के थर्ड पर्सन से। हुआ हुमा हुम, हा हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये थर्ड पर्सन के हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, ये सेकंड पर्सन के हैं। अंता यानी तू, अंती यानी तू लड़की के लिए, अंतुमा यानी तुम दोनों, अंतुम मुजक्कर बहुत सारे आदमी लोग खड़े उनको मुखातिब करते हैं, अंतुम तुम सब, और लड़की को मुखातिब करते हैं, मुअन्नस को मुखातिब करते हैं दो से ज्यादा को अंतुन्ना। फर्स्ट पर्सन अना, अना यानी मैं, चाहे लड़की हो तो भी अना, लड़का हो तो भी अना। नहनु यानी हम सब। अब आपने कुरान में देखा हुआ हुमा हुम, अंता अंतुम, अना नहनु, कुरान के अंदर देखा। तो अब नसब और जर जो है वो पीछे ऐड होने वाले हैं, यानी जुड़ने वाले हैं, यानी किसी इस्म के पीछे लगते हैं। और जब भी ये पीछे लगते हैं तो क्या बना देते हैं उसको, जैसे मैंने कल एक वर्ड दिया था आपको रब्बुन, मैंने कहा था इसको चार्ट में घुमाना। तो पहले हम थर्ड पर्सन के डैश के साथ पढ़ते हैं, डैश हु हुमा हुम, डैश हा हुमा हुन्ना, ये थर्ड पर्सन के हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ इस्म के पीछे अगर ये नसब के जमाइर लगाएं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से नसब और जर के जमाइर, आपको रफ़ा के तो याद हो गए होंगे, यहाँ लिख देता हूँ डैश हु, डैश हा, डैश हुमा, डैश हुम, डैश हुन्ना। ये है थर्ड पर्सन के। यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रहा हूँ रब्बुन, इस रब्बुन लफ्ज को इनके साथ घुमा दो, जल्दी से घुमाओ, और तर्जुमा भी याद होना चाहिए आपको।
यहाँ पे भी रब्बुहुमा है, देखो ऐसा नहीं है कि एक अकेले के लिए, दोनों के लिए सेम वर्ड है इसलिए यहाँ लिख दिया। हाँ, तो रब्बुहु का मतलब है उसका रब, रब्बुहुमा का उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहा उस मोनस का रब, रब्बुहुमा उन दोनों मोनस का रब, रब्बुहुन्ना। प्लीज ओके। तो जमाइर जो कल थे वो ये थे, यानी थर्ड पर्सन के जमाइर जब हम इस्तेमाल करते हैं इनको एज ए मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी के अंदर हम कहेंगे उसका रब, तो कैसे बनाएंगे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहुम। अब कुरान में रब्बुहुम जब हालत जर में आया तो रब्बी हिम लिखा हुआ है, रब्बी हिम, रब्बी हिम, रब्बी ही, ठीक है, रब्बी हिन्ना, हुमा हुम और हु, ये सारे लफ्ज जब इनके पीछे किसी के जेर आती है ना, जेर, तो ये सारे के सारे अपने आप को ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बात कल मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? जेर जब भी आएगी ना इनके पीछे किसी के भी, तो जेर आएगी या साकिन आएगी तो ये अपने आप को जेर में कन्वर्ट कर लेंगे, रब्बी हिम, रब्बी ही, रब्बी हिमा, तो इस तरह से ये बनेंगे। अगला जो हमारा जो सेकंड पर्सन की जमाइर है, का, कुमा, कुम, का और की, और इसके लिए यहाँ पे एक सिंगल वर्ड यूज होता है, कुमा, दोनों के लिए सेम होता है, कुम और कुन्ना। आपको अजीब तो नहीं लग रहा ना ये वर्ड? मुझे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे थे जब मैंने पढ़े थे, मुझे ऐसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैंने ना प्रोनाउन सीख लिया, अब मैं कहीं नहीं अटकूंगा। मुझे यहाँ से लगना शुरू हो गया था मुझे अरबी आ जाएगी, आपको ऐसा नहीं लगा? अब तो एक काम करो फिर, ये वर्ड आपके सामने रब्बू, रब्बुन यानी रब, तो इसको इसमें घुमाओ, तेरा रब, रब्बू का, रब्बू की, रब्बू कुमा, रब्बू कुम, रब्बू कुन्ना, रब्बू कुन्ना। अब फर्स्ट पर्सन के जमाइर और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का जमाइर है यहाँ पे या साकिन, और दूसरा जमाइर है ना, नून जबर ना, नून अलिफ जबर ना। तो रब्बुना, रब्बुना का मतलब होता है ए हमारे रब, रब्बुना, रब्बना, रब्बीना, तीनों हालतें हैं, रब्बुना, रब्बना, रब्बीना, ए हमारे रब। यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, या शाकिन जब भी होता है तो ये हमेशा क्या करता है, जेर में आएगा इसके सामने जो भी वर्ड आएगा, रब्बी ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब। देखो दर्द है एक रब्बी के अंदर, रब्बी ए मेरे रब, और दर्द भी है। कल आप क्लास में नहीं थे, कल का आप क्लास में नहीं थे, या का एक रूल है, या के आगे जो भी इसम आता है, जो भी, उसको, ये ऐसा दरबार है जहां सबको झुक के आना पड़ता है, यानी जेर है तो आ जाओ वरना रहने दो। और कभी कभी नूने कुतनी, यहाँ पे नून भी लगाना पड़ता है जब या की और जेर की मैचिंग नहीं कर रही हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लगाना पड़ता है। धीरे धीरे आगे सेंटेंस बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। समझ में आई? यहाँ पे क्या होगा, जैसे कई बार है ना, यहाँ पे या सिर्फ जेर लाने से भी काम नहीं चलेगा, तो नून लगाना पड़ेगा। अगला कहेगा मैं झुकूंगा नहीं, और ये कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, तो जब दोनों ही नहीं झुकेंगे तो फिर नून आके इनका झगड़ा सॉल्व करेगा, वो भी आपको पता चलेगा। समझ में आई बात? एक एक्स्ट्रा नून आके लगेगा, एक्स्ट्रा नून। तो इंशाल्लाह ये हमारे नसब और जर के जमाइर है, इसके अंदर हमेशा देंगे धीरे धीरे। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इजाफी प्लस जारी पढ़ ले, या इजाफी के साथ सिफत पढ़ ले, यानी मुरक्कब तौसीफी। बताएं क्या पढ़ाऊं? इसके अंदर आज आप 98 वर्ड पढ़ेंगे, 98 नए इस्म कुरान के अंदर, हर आयत के अंदर, हर पेज के अंदर 5-10 मिलने वाले वर्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा, ये 5 मिनट का टॉपिक है बस, लेकिन यहाँ पे इजाफी प्लस सिफत और इजाफी प्लस इशारा, ये तीनों टॉपिक है हमारे पास। तो ये इंशाल्लाह या तो मैं कल करा दूं, ये 5-5 मिनट का काम है दोनों का, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 5 ही मिनट लगेंगे। तो ये कल करवा दूंगा इंशाल्लाह, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा आज। तो
आज पढ़ेंगे हम मुरक्कब इजाफी के साथ मुरक्कब जारी। शुरू करें। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ, मुरक्कब जारी इजाफी के साथ में, मुरक्कब जारी प्लस इजाफी। ओके, तो सबसे पहले ये बताया कि मुरक्कब जारी पहले आएंगे या इजाफी के अंदर मुरक्कब जारी जो है, जो हुरूफ जारी है, वो एज ए मुजाफ यूज होगा या मुजाफ इलैह यूज होगा, यानी फर्स्ट वर्ड आएगा या सेकंड आएगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे जो 11 हर्फ है, आपको याद है 11? बताएं। बी, सबसे पहला है बी। बी, ता, वाव, काफ, लाम, लाम, ली, अला, इला, हत्ता, मिन, अन, एन आ गया ना। एक और रह गया फी, और भी रह गया एक और रह गया। 5, 4, 9 और 2, 11। ठीक है, 11 हो गए टोटल। अब इनमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में इजाफी बनेगा और किसी के साथ में नहीं बनेगा। किसके साथ नहीं बनेगा आप खुद बता सकते हैं। इसके साथ नहीं बनेगा, सिंगुलर इसके साथ नहीं बनेगा, और इसके साथ नहीं बनेगा। किसके साथ नहीं बनेगा? ठीक है, मुरक्कब इजाफी। हाँ, अभी लिख देता हूँ मैं, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। यहाँ पे मुरक्कब इजाफी है 11, बचे कितने पीछे? 9। और अरे इजाफी के साथ में हमें यहाँ पे इजाफी नहीं लिखना, यहाँ पे हमें जमाइर लिखना। आज जमाइर पढ़ेंगे हम। रियली सॉरी गाइस, लेकिन वो होता इजाफी है, होता इजाफी ही है जो जमाइर के साथ में यूज होगा। आपको यहाँ पे ये वर्ड समझ में आ रहा है या सारे कंफ्यूज हो आप? कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे कितने जमाइर है नसब और जर के? गिनो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब आप में से कौन काउंट करके बताएगा कितने वर्ड हो रहे हैं? एक वर्ड और है, 9 नहीं 8 करो इसको, हत्ता भी नहीं होगा। तो 112। तो आज आप 112 वर्ड अभी सीख जाएंगे। देखो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं बा। 7 है क्या? हाँ 4 निकल गए ना, सॉरी 4 निकल गए। मैं 98 बता रहा था आपको, फिर भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। कल से आपको बता रहा हूँ 98 वर्ड है ना। अभी पिछले पेज पे ही लिखा था जस्ट। कितने हुए? ये देखो क्या लिखा था। अच्छा अभी लिख के मैंने डिलीट कर दी थी स्लाइड। ओके कोई बात नहीं। तो आज हम पहला वर्ड पढ़ेंगे बा। बा प्लस जमाइर। हमारे पास चार्ट है बेसिकली, हा
سب سے پہلا جو ورڈ ہے چارٹ کے اندر وہ کیا ہے؟ ہو ہے، ہا ہے، ہما ہے، ہما ہے، ہم ہے، انا ہے، کا ہے، کی ہے، کما ہے. یہاں پہ ایک ہی لکھ دیتا ہوں کما، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کم ہے اور کننا ہے. یہ بی ورڈ کو اس کے اندر گھما دو. یا ساکن ہے اور نا، نون الف زبر نا. یہاں پہ جب ہم مرکب جاری کو یہاں پہ گھمائیں گے تو یہاں پہ زیر آ رہا ہے، پتا آپ کو؟ زیر آئے گا تو کیا ہوگا ادھر؟ باجر بی. اور یہ جب بھی زیر آتا ہے ہا کے ساتھ، ہو کے ساتھ، تو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑی زیر ہو جائے گی. بی ہی. بی ہی آپ نے قرآن میں دیکھا ہے کے ساتھ، اس کے ساتھ. بی ہی کا مطلب ہوگا اس کے ساتھ. بی ہی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے ساتھ. اب آپ کو کچھ یاد آیا کہ میں یہاں کیا کروانا چاہ رہا ہوں؟ بی ہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی، بینا. یاد آیا؟ نہیں آیا. کہاں پہ؟ یہاں پہ. دیکھو کسی چیز کے آگے اگر زبر نہیں بھی لگا، الف لگا ہے، عام طور پہ ہمیں پتہ ہے تو وہ مطلب آ جاتا ہے. جیسے عرب جو ہے نا بغیر الف لام کے، یہ بغیر ان کے زیر زبر پیش کے پڑھتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، بڑھیا آپ نے یاد دلایا، اس طرح کی چیزیں یاد دلایا کریں. تو بی ہی، اس کے ساتھ. اب یہ ہی کیوں ہوا یہاں پہ؟ ہو کل کے رول یاد کرو آپ، میں نے کچھ رول لکھائے تھے. ہاں، کہ جب بھی پیچھے زبر کے ساتھ زیر آئے، جب بھی پیچھے زیر آئے تو یہ یہاں پہ کھڑی زیر بن جاتی ہے. تو گھماؤ میرے ساتھ، ورڈ آپ کو لکھنا ہے اپنی کاپی کے اندر. بی ہی، بی ہما. دوسرا رول لکھایا تھا کہ ہما، ہما، ہم اور ہننا، یہ جب بھی ورڈ آئیں یہ ان کے زیر آ جائے گی. جب بھی ان کے پیچھے زیر آئے نا تو یہ خود بھی زیر میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ بیہما، بیہما، بیہا، بیہم، بیہنہ، بیکا تیرے ساتھ، بیکما تم دونوں کے ساتھ، بیکم تم سب کے ساتھ، بیکی اس تیرے ساتھ یعنی مؤنث کے ساتھ، بیکما تم دونوں کے ساتھ، بیکنہ تم سب مؤنث کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بینا ہمارے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ پکا سمجھ میں آئی؟ دیکھو یہاں پہ کچھ رول اپنے دماغ میں رکھو. دماغ میں کیا رکھو؟ دیکھو میں ایک سمجھا دیتا ہوں، ایک بات کلر سے سمجھاتا ہوں. یہ جو ہو ہے نا، ہو اس کے کچھ اور رول ہے، اور یہ جو ہمارے اجرت ہے نا باقی چار، ان کے بھی کچھ رول ہے. رول کیا ہے؟ جیسے ہو کا رول تھا، کیا رول تھا؟ کل ہم نے رول پڑھا تھا کہ بھئی پیچھے زیر آتی ہے تو ہاتھ جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس طرح کے کل ہم نے کچھ رول پڑھے تھے، یاد ہوگا آپ کو. 5-6 رول میں نے لکھائے تھے، آپ کے نوٹس میں دیکھیں. ہما، ہم اور ہننا، اس کے بھی کچھ رول لکھائے تھے. اور ان کا صرف ایک ہی رول لکھایا تھا. کیا لکھایا تھا؟ کہ اگر یا ساکن آ جائے ان کے پیچھے اور یا پھر زیر آ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن آ جائے تو یہ والی جو پیش ہے نا یہ زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ رول بتایا تھا کل میں نے. یہاں پہ اس کے ہو کے 4 رول بتائے تھے، الگ الگ 3 رول بتائے تھے. اس کے پیش یا زبر آ جائے تو الٹا ہو لگ جاتا ہے، اور یعنی اگر پیش آ گیا یا زبر آ گیا تو ہو الٹا ہو جاتا ہے. ایک رول بتایا تھا کل آپ کو، پیش یا زبر آ گیا تو ہو پہ یہ ہاں. اور اگر زیر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ زیر آ گئی تو ہو جو ہے اس کے نیچے کھڑی زبر لگ جائے گی، کھڑی زیر لگ جائے گی. اور ساکن اگر آ جائے کوئی اسم تو ہو سیم رہتا ہے، یا ساکن آ جائے تو زیر لگ جاتی ہے یہاں پہ.
اس سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو ہی کے زیر لگ جائے گی. تو یہ کل میں نے کچھ رول بتائے تھے. اب یہاں پہ ہم نے کتنے ورڈ سیکھے؟ بی کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ورڈ یہاں پہ سیکھے ہم نے. کتنے سیکھے؟ 14 مرکب اضافی. ہو، بیہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکنہ، بی، بینا. یاد آئے؟ اب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ، تم دونوں، ان دونوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، اس مؤنث کے ساتھ، ان دونوں مؤنث کے ساتھ، ان دونوں مؤنث کے ساتھ، ان سب مؤنث کے ساتھ. بیکا تیرے ساتھ، بیکی بیکما تم دونوں کے ساتھ، بیکم تم سب کے ساتھ، بیکی تیرے ساتھ، بیکما تم دونوں مؤنث کے ساتھ، بیکنہ تم سب مؤنث کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بینا ہم سب کے ساتھ. ہاں اوکے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اگر ہم بڑھیں گے تو دوسرا لفظ ہم لیں گے یہاں پہ. دوسرا جو حرف لیں گے وہ ہے کون سا لیں؟ لام لے لیں. لام لے لیتے ہیں. تو لام جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام جو زیر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی نوٹس کر لیں، میں نے صرف آپ کو لام لکھایا تو زیر کچھ لگائی نہیں جان بوجھ کے، پیچھے بھی نہیں لگائی. کبھی کبھی کوشش کی، دیکھو یہاں پہ نہیں لگائی ہے. کیوں؟ کیونکہ لام دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہ بات یہاں تک سلامت رکھ رکھی تھی آپ کو. زیر کے طور پہ استعمال ہوگا عام طور پہ، اور جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر کے ساتھ استعمال ہوگا. لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. پھر سے چارٹ بنا دیتا ہوں. ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. یاد نہیں ہو آپ کو چارٹ کسی کو بھی؟ بول کوئی نہیں رہا آپ میں سے. کا، کی، کما، کما، کم، کننا. کم اور کننا. کی، کا، ہننا، ہننا. یہاں پہ ورڈ ہے یا ساکن، یہاں پہ ورڈ ہے نون زبر نا. ہاں بھائی، لام زبر لا، لہو. لہو یعنی ان کے لیے. لہو ملک السماواتی، لہا اس مؤنث کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم. اب یاد کرو قرآن کے اندر ورڈ آتا ہے بار بار وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان سب کے لیے عذاب ہے، ان سب کو عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان سب کے لیے شدید عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. لَكَ تیرے لیے، لہا سوری لہا اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہنہ. دیکھو یہ جو لہنہ ہے نا، یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اسی لیے آپ کو یہ دکھائی نہیں دیا ہوگا، کم استعمال ہوا ہے. یہ جو ہو ہے اور یہ ہوم ہے نا، یہ اتنے استعمال ہوئے ہیں. یہ کم اور کا ہے نا، یہ زیادہ استعمال ہوئے. لکا، لکما، لکم. لکم یعنی تمہارے لیے. لکم کا مطلب، اب آپ نے قرآن پڑھا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. لکم. لکی یا مریم ان لکی ہاذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تمہارے لیے. لکی. لکی. زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس میں داخل ہوتے ہیں، ان کا حجرہ ہوتا ہے. وہ پہلی عورت ہے جو مطلب، مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. عمران علیہ السلام نے، ان کی بیوی نے نظر مانگی تھی، یا اللہ بیٹا ہوا تو میں اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان، تیری راہ میں لگا دوں گی. تو
اس دور جو وہ دور تھا وہ مطلب بنی اسرائیل کا دور تھا، آخری دور تھا. یعنی زکریا علیہ السلام کو جب وہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ یہ تو لڑکی ہے. اللہ کہتا ہم جانتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، پیدا کرنے والے ہی ہم ہیں. مریم پیدا ہوئی تو پھر مریم کو انہوں نے اللہ کے لیے خاص کر دیا. تو مریم عورت تھی، اور جو وہاں پہ جو مٹھ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو مسجد تھی یا جو حجرے تھے وہاں پہ عبادت کرنے والوں کے لیے بنائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ مریم کو ایک خاص کمرہ دے دیا، اور زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی مریم کے گارجن بنے. تو مریم کے کمرے میں جب بھی جاتے فرشتے وہاں پہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ رزق لے کر وہاں پہ رکھ جاتے مریم کے لیے. تو جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہوتے، وہ عبادت کر رہی ہوتی، تو وہ کہتے یا مریم ان لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. تو مریم کہتی کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا جو اللہ کی گفٹ ہے، اللہ جو دیتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہاں سمجھ میں آئی آپ کو بات. تو لہو، اچھا لنا قرآن میں کتنی بار دیکھا آپ نے؟ لنا قرآن میں کتنی بار دیکھا آپ نے؟ بہت بار دیکھا، غور نہیں کیا. اب دیکھو گے آپ انشاءاللہ اگر آپ قرآن پڑھو گے تو. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ کتنے ورڈ سیکھے ہم نے؟ 6 اور 6 12 اور 2 14. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عمر بھائی، دانش بھائی، وسیم بھائی، صوفیہ، اکرم بھائی، عثمان کا گئے شاید ہیں، کیا نہیں کر پا رہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آنا چاہیے. تو لہو آپ کام کرنا آج جماہیر کو اس کے ساتھ چارٹ میں گھما کے دیکھنا. اگلا اس میں ہمارے پاس میں تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ چلیے ہم لے لیتے ہیں فی کو. فی لے لیں. فی اگر لے لیں گے تو سب سے پہلا ورڈ ہے ہو، اگلا ورڈ ہے ہا، ہما، ہم، ہننا. ریپیٹ کریں میرے ساتھ تاکہ آپ کو یاد ہو. کا، کی، کما، کم، کننا، یا ساکن اور نون زبر نا. یہ ہمارا چارٹ ہے. اس کے اندر فی کو ڈالیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ فی کیا ہے؟ یا ساکن ہے. اور یا ساکن کے لیے یہاں پہ رول کیا تھا؟ یا ساکن کا رول یہ دیکھو ہلکا سا لکھا تھا میں نے، یا ساکن لگے گی تو ہی یہ زیر لگ جائے گی اس کے. دکھ رہا ہے یہ؟ تو یہاں پہ یہ جو رول ہے یہ اپلائی کرتے ہیں فی ہی. رول کیا بنا؟ فی ہی. فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں. اس میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور یہاں پہ اس میں. فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہم. فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہننا. فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی نا، فی نا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ 2 یا مل رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ فی یا. یہ والا بتا دیتا ہوں اگلے پیج پہ کیا بنے گا. دیکھو 2 یا مل رہے ہیں یہاں پہ. کیا بنے گا؟ یہ کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا، یہ کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا. جھکانے کی بات ہی نہیں ہے، جوڑ دو دونوں. نہیں یہاں پہ نہیں آئے گا. ابھی رکو، یہاں پہ 2 یا مل گئے تو کیا بنے گا؟ فی یا. فی یا. ٹھیک ہے، اوکے.
ابھی آ رہا ہے وہ نونے کتنی والا بھی آ رہا ہے, 2 منٹ رک جاؤ آپ. نونے وکایا, سوری کتنی نہیں, ریئلی سوری, نونے وکایا. 4th ورڈ. یہ بات سمجھ میں آئی یہاں پہ فی کو جب گھمائیں گے اس چارٹ کے اندر کیا بنے گا. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور فی ہم, فی ہما, فی کا. فی جو ورڈ ہے اس کو گھمائیں گے یہاں پہ فی ہی, یہاں پہ بنے گا یا کے ہا کے جو رول ہیں اس کے اندر اگر پیچھے یا ساکن آ رہی ہے تو یا ساکن آ رہی ہے تو یہاں پہ جیر آ جاتی ہے. فی ہی, فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں, ان دونوں میں, فی ہما, ان سب میں, فی ہم, اس مونس میں, فی ہا, فی ہما, فی ہننا, فی کا تجھ میں, فی کی تجھ مونس میں, فی کم تم سب میں, فی کما تم دونوں میں, فی کننا تم سب مونس میں, فی یا, فی یا مطلب مجھ میں, فی نا ہم میں, ہم سب میں. اگلا ورڈ ہے, اگلا کیا ورڈ ہے, کون سا لیں, من لے لیتے, ماشاءاللہ. من اور ان ساتھ میں لے لیتے تاکہ ہمارا کچھ سلیبس جلدی سے کور ہو. من اور ان ساتھ میں لے لیتے, حالانکہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے, دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے. یہاں پہ پہلا ورڈ ہے ہو, اگلا ورڈ ہے ہا. کا کی یا ساکن, یہ پی ڈی ایف ابھی کسی نے کھول لیا, کس نے کھولا ہے, دانش. کوئی بات نہیں. تو یہ ہے من, من ہو سیدھا آئے گا, من ہو اس سے, من ہو اس سے. من ہو اس سے. اور اگلا من ہما ان دونوں سے, من ہم ان سب سے, من ہا خلقناکم اس سے, اس سے, من ہا مؤنث, من ہا, یہ دیکھو من ہا, یہاں پہ کیا بنا, من ہا اس سے, یعنی اس مؤنث سے, اس مؤنث سے. من ہا, من ہما, من ہننا, من کا تجھ سے, من کما تم دونوں سے, من کم تم سب سے, من کی, من کی تجھ سے مؤنث سے, من کما تم دونوں مؤنث سے, من کننا تم سب مؤنث سے. یہاں کیا آئے گا, لڑائی ہو گئی یہاں پہ, یہاں لڑائی ہو گئی. جوڑو جوڑو بھائی جوڑو. میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ جیر آئے گا ہمیشہ. یہ کہتا ہے میرے سامنے آ رہا ہے تو جیر لے کے آ, تو یہ جیر میں آئے گا. من, منی, یہ تو منی ہو گیا. ایک نون ایکسٹرا لگے گی جس کو نون وکایا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, وکارا نہیں, وکایا. منی اس طرح سے لکھا رہے گا قرآن کے اندر, منی, منی. حسین منی آپ نے حدیث سنی ہوگی, حسین مجھ سے ہے, حسین منی, منی, یہ نون وکایا ہے. اچھا, یہ سیم ہی کنڈیشن لگے گی یہاں پہ. یہاں کیا ہے دیکھو, اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ تو مینا بن جائے گا, مینا, منا. تو اس کو ملائیں گے تو یہاں پہ تو 2 نون آلریڈی موجود ہے, یہاں پہ نون موجود نہیں تھا, ہم نے نون لگا دیا,
تو یہاں پہ یہ بنے گا منا، منا اس طرح سے قرآن میں لکھا رہے گا، الف ہٹ کے منا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں میں فریم کو، یہ بات آپ یاد رکھیے گا یا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا نوٹس میں لکھ لیجئے گا. تو یہاں پہ ورڈ ہے منا، منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنہ، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکنہ، منی، منا. انہو، ان عائشہ رضی اللہ، اچھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہما، انہم، انہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان سے راضی ہو، انہما، انہنہ، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی، 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 انا، انا. سمجھ میں آئی بات؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہا، اور وہیں رضی اللہ کوئی صحابی ہو تو انہو، اور جب بہت سارے دو صحابی ہو کبھی بھی نام آتا ہے نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، انہما وہاں پہ ورڈ آتا ہے، کبھی ہم غور نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں صحابی ہے، عمر اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، اللہ ان دونوں سے راضی ہو. انہم بھی آتا ہے جب بہت سارے صحابی کا ذکر ہو، انہم بھی آتا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو اجمعین. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بات ہم نے پڑھی ان اور من کی. 5 ورڈ ہم نے کر لیے، 4 اور 5، 6 اور 7 2 ورڈ رہے، اللہ اور الہ رہ گئے. تو 6واں ورڈ ہے اللہ، بہت انٹرسٹنگ ہے اللہ بھی. اللہ کے ساتھ اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ایک منٹ پہلے لکھ دیتا ہوں. وسیم بھائی، وسیم بھائی، یہ جو اللہ ہے، یہ اس کا رول یہاں پہ آپ کو یاد ہے کیا ہے؟ یا ساکن اگر آئے تو کیا ہوگا؟ ہاں کے نیچے زیر لگے گی تو علیہ، علیہ کیا بنے گا؟ علیہ، علیہ، علیہ یعنی اس پر. علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر. علیہا، علیہ، 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 علیہما، علیہم، علیہم. اب بتاؤ علیہم قرآن کے اندر کتنی بار دیکھا آپ نے؟ قرآن ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، نہیں، ختم اللہ علی، اس سے پہلے کیا آتا ہے کہ اللہ آپ انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے یا ان پر، علیہم ان پر برابر ہے، ان سب پر. تو یہاں پہ ہم یہ مرکب حروف اضافی کو گھمائیں گے، اللہ کو علیہ، علیہما، ایک منٹ، علیہ، علیہما، علیہم، علیہ، علیہا، علیہما، علیہن، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن. یہاں کیا ہوا؟ واپس لڑائی ہو گئی. علیہ، 2 یا مل رہے ہیں بس، کچھ نہیں. علیہ پیچھے جیسے ہوا نا ویسے ہی علیہ. یہاں پہ علینا،
अलैना बहुत ज्यादा कुरान में यूज हुआ है। ये दो वर्ड है, अलैना, अलैहिम, और ये तीसरा अलैहि। ये तीन कुरान में कसरत से यूज हुए। और ये अलैकुम भी, अलैकुम भी सुन्नती, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत है। अगला वर्ड क्या है बताएं अकरम भाई? इला। यहाँ पे भी या है आखिर में, और हम इसको इस चार्ट में हमारे में घुमा देते हैं, जल्दी से चार्ट बना लेते हैं पहले। वसीम भाई कहाँ गए, आवाज नहीं आ रही? अब्दुल सईद खान, यहाँ पे क्या है कि दो वर्ड जो बाकी है यहाँ पे क्या आएंगे, कोई नहीं बताएगा प्लीज। जी सुन रहे हैं आप? अब्दुल सईद खान, यहाँ पे दो क्या वर्ड आएंगे मुझे बताएं प्लीज। कुम, कुम, और अगला कुन्ना। माशाल्लाह। तो अभी तक आपको जमायर मैंने यहाँ पे 7-8 बार रिपीट करवा दिए हैं, तो कम से कम आज जमायर तो आपको आ गए होंगे। तो यहाँ पे जो वो ये वर्ड है या साकिन है, तो ये हु जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलैही, इलैही, इलैही। इलैही का मतलब उसकी तरफ। इलैहिमा, इलैहिम, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, और इलैया, इलैया, इलैना। तो बात समझ में आई यहां तक? समझ में आ गई? तो यहां तक ये इलैहिम है, इस तरह से हो जाएगा ये इलैहिम। और इंशाल्लाह आपकी सहूलियत के लिए मैं इन 7 चार्टों को आपके लिए भेज दूंगा, लेकिन आपका काम क्या होगा, इनका तर्जुमा उसी चार्ट के पास में लिखना आपको है। कम से कम तर्जुमा आप लिखें, आज का होमवर्क आपका। तो यहाँ पे चंद बातें हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, छोटी मोटी बातें जो रह गई है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये जो लाम है, ये लाम जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लाम के कुछ रूल होते हैं। ये लाम जारी है ना, उरूफ जारी जो है, रूल ऑफ लाम। सबसे पहला तो लाम का मतलब सिर्फ के लिए नहीं होता। एक मतलब लाम का ये भी होता है, जैसे मैं आपको कहूँ मेरी कलम, क्या बनेगा? अब आपको अरबी बनानी आती है, मेरी कलम की अरबी क्या बनेगा? कलमी, मेरी कलम। अरे क्या हुआ, अब तो बनानी आती है ना आपको, कलम ही, मेरी कलम। कोई दूसरे प्लानेट की बात तो नहीं हो रही ना? ज़ैद की कलम, कलम ज़ैदी। कलमु ज़ैदिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो लाम है ये मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है। मिल्कियत यानी किसी की खुद की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बताने के लिए। अब मैं आपको कहूँ ज़ैद का कलम, तो यहाँ पे अरबी जो बनेगी वो ये बनेगी, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और बनाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद था 2 मिनट पहले कि मुझे यहाँ पे लाम के ताल्लुक से क्या बनाना था। चलिए कोई ना, यहाँ पे ये बात मिल्कियत के तौर पे जो बात है वो बता देता हूँ मैं,
کہ ہم جیسے بیان کرتے للہ ملک السماوات والارض، تو یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں ہوتا اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمان، اللہ کا ہے زمین اور آسمان۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ آپ کو بتایا لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ ملکیت کا معاملہ یہ ہے کہ ملکیت یعنی خود کی جاگیر ہونا کسی کی، تو یہاں پہ ورڈ آتا ہے للہ، اسم کیا آتا ہے؟ للہ، للہ، یہ مرکب اضافی ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کا ہے جو کچھ بھی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے کنگڈم جو کچھ زمین اور آسمان میں۔ تو یہ لام جو ہے نا یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم ورڈ استعمال کر سکتے ہیں قلم لی زیدن، زید کا قلم، یہاں پہ جو ورڈ استعمال کر سکتے ہیں نا قلم لی زیدن، زید کا قلم۔ لی جو ہے نا وہ ملکیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لام جو ہے اس کو لام تملیک بولتے ہیں۔ یہ نام نہیں بتاؤں گا میں کیونکہ آپ خود کنفیوز ہو جاؤ گے، لیکن ایک لام کا رول ہے ہلکا سا، وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کیا رول ہے یہ آپ کو بتایا بھی تھا میں نے، کہ لام جو ہے نا کسی الف لام والے ورڈ کے ساتھ جڑ رہا ہے، لام پلس لام، لام اگر کسی الف لام والے ورڈ کے ساتھ یوز ہو رہا ہے، جیسے مان لیجئے متقین ہے یا کافرین ہے، مان لیجئے کافرین ورڈ ہے ایک، للکافرین، ہلکے سے لکھنے والے یعنی جنرل نالج کی رول ہے، آپ کو یہاں آئے تو بڑھیا ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ کافرین، اب یہ تو صحیح ہے نون پہ زیر نہیں آئے گی، کافرونا کافرینا یہ حالت جری ہی ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اونا اینا یہ حالت جری ہے، یہاں پہ لام لگایا تو یہاں پہ الف لام کا جو الف ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے، یہ الف یہ لام کی خاصیت ہے اس کی، یہاں پہ یہ اس طرح سے بنے گا، للکافرین۔ کافروں کے لیے، تو یہاں پہ جو دوسرا رول وہ یہ ہے کہ الف لام کا جو الف ہے وہ جب لام لگتا ہے پیچھے، الف لام کا الف جو حمزۃ الوصل ہے جو وہ ختم ہو جاتا ہے، الف لام کا حمزہ، حمزۃ الوصل جس کا نام ہے آپ کو پتا ہے، وہ لکھنے میں بھی نہیں رہتا، غائب ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو یہ لام کے رول تھے کہ لام صرف کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، لام ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ میرا ہے، اللہ کا ہے، اس کا ہے، کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں آئے لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے نہیں ہے ترجمہ، پھر ترجمہ یہ ہوتا ہے اس کا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ ایک چھوٹی سی بات تھی بتا دی میں نے، اور اب انشاءاللہ آپ کیا لکھوں؟ الف لام کا حمزہ غائب ہو جاتا ہے لام کے لگنے سے، اور یہاں پہ دکھ بھی لکھوایا تھا نا ایک بار، چھوٹا سا 2 سیکنڈ کے اندر بتا دیا تھا شاید۔ تو پھر آج ہمارا ٹاپک یہ جو ہے مرکب جاری وتھ ضمائر کمپلیٹ ہوا، تو یہیں تک ہم اپنی بات رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپک بچے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے مرکب تام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔